أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ انفال یہ چھوٹا سبق ہے اور آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 9واں پارہ جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ کل سے پھر 10ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وما کان صلاتهم، وما کان اور نہیں ہے، وما کان اور نہیں ہے، صلاتهم ان کی نماز، عند البیت، عند معنی ہوتا ہے پاس، عند البیت بیت اللہ کے پاس، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز جو ہے نہیں ہے یا نہیں تھی، الا مگر مکاءن، مکاءن کا معنی ہوتا ہے سیٹیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، و تصدیہ اور تالیاں بجانا، یعنی سوائے سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے ان کی نماز کچھ بھی نہیں تھی۔ فذوقوا تو تم چکو، فذوقوا تو تم چکو، العذاب عذاب کو، بما کنتم تکفرون بدلے اس کے جو تم کفر کرتے تھے، یعنی بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کافروں جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اموالہم اپنے مالوں کو، کس مقصد کے لیے؟ لیسدوا تاکہ وہ روکیں، لیسدوا تاکہ وہ روکیں، لیسدوا عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک سکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا تو عن قریب، تو سا عن قریب، ينفقون وہ خرچ کریں گے، ہاں اسے یعنی اپنے مال کو، ثم پھر تکون ہوگا وہ علیہم ان پر، حسرتاً حسرت کا سبب، ثم یغلبون پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔
تو ابھی وہ تو خرچ کریں گے مال کو، بعد میں ان کے لیے یہ حسرت کا سبب بن جائے گا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، یحشرون، وہ جمع کیے جائیں گے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس آیت کا کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک سکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ لیمیزا، تاکہ ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ کو، لیمیزا، تاکہ ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ، تاکہ ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ الخبیث، ناپاک کو، من الطیب، پاک سے، ویجعل الخبیث، ویجعل، اور اللہ تعالیٰ بنا دے الخبیث، ناپاک کو، بعضہ، اس کے کچھ حصے کو، علی بعض، کچھ حصے پر، فیرکمہ، فیرکمہ، تو وہ ڈیر کر دے اسے، جمیعا، سب کا سب۔ تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے اور ناپاک کے ایک حصے کو دوسرے پر رکھ دے اور اس کا ایک ڈیر بنا دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، فَيَجْعَلَهُ، پھر ڈال دے اسے، فی جہنم، جہنم میں، اولئک، یہی لوگ ہم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ لیمیز اللہ الخبیث، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہی ہوا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کے ایک ڈیر بنائے اور اس ڈیر کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہی لوگ ہیں جو سراسر نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائے، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا انہیں، ما، وہ جو، قد سلف، وہ پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی پیغمبر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز جائے تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر اس کے بعد پھر وہ لوٹ آئیں، یعنی دوبارہ وہ کام کریں، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہ دوبارہ وہی کام کریں، فَقَدْ مَغَتْ، تو تحقیق گزر چکا، ہو چکا، سنت الاولین، سنت طریقے کو کہتے ہیں الاولین، پہلوں کا، یعنی اگر پھر وہ وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، وَقَاتِلُوا، اور تم قتال کرو، ہم ان سے، اور تم ان سے لڑو، حَتَّى، یہاں تک کہ، لا تکونا، نہ رہے، فتنۃ، کوئی فتنہ، اس وقت تک قتال کرتے رہو کہ کوئی فتنہ نہ باقی رہے، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، و دین، کلہ، سارا کا سارا، للہ، اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک، فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالی، بما يعملون، اسے جو وہ عمل کر رہے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جو وہ کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں یہی بات بتائی گئی کہ وقاتلوہم، کہ مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا آقا ہے، نعم المولا، بہترین مولا ہے، آقا ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ یعنی اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو اللہ تعالیٰ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، ذکر کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ
ترجمہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو, ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ میں نہ آیا ہو, تو ابھی جب تفسیر بیان کریں گے آپ کے سامنے تو اس میں دوبارہ بھی ترجمہ ذکر ہوگا, تو توجہ سے آپ آیات کی طرف دیکھتے رہیں. انشاءاللہ مفہوم بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا اور ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, کہ نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ شریف کے پاس مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. مشرکین کی جو نماز ہے بیت اللہ کے پاس وہ کیا ہوتی تھی, وہ یہی تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں جو ہے وہ پیٹتے تھے. اس کے علاوہ ان کی کوئی نماز نہیں. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے عبادت کے کئی خود ساختہ طریقے ایجاد کر رکھے تھے جو بذات خود آداب مسجد کے خلاف تھے. مثلا ان کے دل میں شیطان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں کے ساتھ ہم بیت اللہ جیسے پاک مقام کا طواف کیسے کر سکتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں کو قریش مکہ اپنے کپڑے عاریتاً دے دیتے تھے وہ ان کپڑوں کے ساتھ طواف کر لیتے تھے, اور باقی حاجیوں کی غالب اکثریت اپنے کپڑوں میں طواف کرنے کی بجائے بالکل برہنہ طواف کرنے کو ترجیح دیتی تھی. تو مرد دن کے وقت بیت اللہ کا طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کے وقت, اور وہ بدبخت لوگ اس برے فعل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کہتے تھے کہ ہم اس کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. حالانکہ گزشتہ صورت یعنی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم پڑھ چکے ہیں, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کی طرف یا شریعت کی طرف منسوب کرنا یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کا کوئی صحابی بیت اللہ شریف کے پاس نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو مشرک لوگ دخل اندازی کے لیے سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے, جو کہ نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کی بات تھی. مسجد کے آداب کے متعلق سورہ نور میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ تعالیٰ نے تو مساجد کو بلند رکھنے اور ان میں اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن یہ لوگ وہاں سیٹیاں بجاتے ہیں, تالیاں پیٹتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو وہاں پر عبادت سے روک سکیں. جب بیت اللہ شریف کی عمارت حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تکمیل کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں انبیاء سے وعدہ لیا, ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں گے. تو اس حکم میں ظاہری طہارت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ظاہری نجاست سے بالکل صاف ہو, اور باطنی طہارت بھی کہ وہاں پر کفر, شرک, بے ادبی اور گستاخی کی کوئی بات نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر میں بھی جو جگہ نماز کے لیے متعین کی جائے وہ بھی مسجد کا حکم رکھتی ہے, اس کو بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے, جس کو مسجد البیت کہتے ہیں, اور جہاں پہ خواتین اعتکاف کرتی ہے. صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسے مارنے کے لیے دوڑے, لیکن آپ نے اس پر زیادتی کرنے سے منع فرمایا, اور پھر اس شخص کو اپنے پاس بلا کر بات سمجھائی کہ اللہ کے گھر اس لیے نہیں ہوتے کہ یہاں گندگی پھینکی جائے, یہ مقام تو اللہ کی عبادت, نماز اور ذکر کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے بڑی نرمی سے سمجھایا اور پھر مسجد کو صاف کرایا. تو مسجد میں تالیاں بجانا, سیٹیاں مارنا, دوڑنا, گندگی پھیلانا, یہ سب آداب کے خلاف ہے. لڑائی جھگڑا کرنا, سامان بیچنا اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اسی وجہ سے مسجد میں حدود جاری کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو مسجد کا ادب کرنا اور بالخصوص
बैतुल्लाह शरीफ का अदब ये हमेशा मलहूद खातिर रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिकीन की नमाज ये है कि बैतुल्लाह के नज़दीक सीटियाँ और तालियाँ बजाई जाए। हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तस्दिया से मुराद वो आवाज़ है जो हाथ मारने से पैदा होती है। गोया अल्लाह ताला ने तालियां बजाने से मना फरमाया। और सद्दुन का माना रोकना भी होता है। सन 6 हिजरी में मुशरिकीन मक्का ने उम्रा के लिए आने वाले मुसलमानों को मक्का से बाहर ही रोक दिया था, शहर में दाखिल ही नहीं होने दिया। इसी तरह मुकाअन, इसका माना मुंह में उंगली डाल के आवाज निकालना या बनी बनाई सीटी बजाना। मुका उस परिंदे को भी कहते हैं जो सीटी की सी आवाज निकालता है। तजवीद में आपने पढ़ा होगा सिफत सफीर, सीटी की तरह की आवाज निकालना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिकीन ने असबाब तो ऐसे जमा कर रखे हैं कि ये फौरी सदा के मुस्तहिक है, लेकिन दो वजूहात से उन पे अजाब रुका हुआ है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मौजूद रहे और जब तक मुशरिकीन इस्तिग़फ़ार करते रहे, उनकी सज़ा रुकी रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो सिर्फ 1.5 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने बदर के मकाम पर उन पे अजाब नाजिल फरमाया और मुसलमानों के हाथों से उन्हें जलील व ख्वार किया। कुफार के 70 बड़े लीडर जो थे, सरदार थे, वो कत्ल हुए और 70 के करीब कैदी बना लिए गए, जिन्हें फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून, फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफुरून, अब सजा का मजा चखो जो तुम्हारे कुफर का बदला है। जब कुफार मक्का को बदर के मैदान में शिकस्त हुई तो उनमें गज़ब की आग मजीद भड़क उठी। अबू सुफियान 50,000 दीनार मालियत का सामान तिजारत लेके आया था। मुश्रिकों ने कहा कि इस काफिले की हिफाजत के नाम पर हम पर वबाल आया है, इस काफिले की हिफाजत के नाम पर हम पर वबाल आया है। लिहाजा उन्होंने आहद किया कि ये सारा माल मुसलमानों के खिलाफ जंग की तैयारी में मसरफ किया जाए। इसके अलावा भी वो इस्लाम को मगलूब करने के लिए माल खर्च करते रहते थे। तो इसी ज़िमन में यहाँ फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, यानी काफिर लोग अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए अपने माल खर्च करते रहते हैं। उनके पेश नज़र गरीबों की हमदर्दी या रिफ़ाह आमा का कोई काम नहीं होता, बल्कि ये लोग इसलिए कसीर माल खर्च करते हैं ताकि इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा सके और ये आगे ना बढ़ सके। चुनांचे तारीख की किताबों में मौजूद है कि अरब के एक बहुत बड़ा शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना चाहता था, लेकिन कुफार उसे सिर्फ इसलिए आपके पास जाने से रोकते थे कि अगर उसने इस्लाम के मिशन से मुतासिर होके कोई कसीदक कह दिया तो सारा अरब इस्लाम की तरफ माइल हो जाएगा। उस जमाने में ये जो शुआरा हुआ करते थे ये मीडिया हुआ करते थे, जैसा कि आज के ज़माने में मीडिया है, एंकर पर्सन है, तो उस ज़माने में ये शुआरा हुआ करते थे। तो मुश्रिकों ने 100 ऊंट अनाज के एवज उस शायर को आपके पास जाने से रोक दिया। यहूद का भी यही हाल है। नसारा आज करोड़ों रुपए जो है इस्लाम दुश्मनी पे खर्च कर रही हैं ताकि दीन का रास्ता रोका जा सके। कहीं तालीम के नाम पर रुपया सर्फ हो रहा है, कहीं अस्पताल कायम कर दिए हैं और कहीं कसीर तादाद में लिटरेचर शाये करके पढ़े लिखे लोगों तक मुफ्त पहुंचाया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस्लाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए गैर मुस्लिम अफराद, पार्टियां और हुकूमतें जो है बेदरीग रुपया खर्च कर रही हैं। बड़े बड़े तबलीगी मराकज़ कायम है जहाँ से अफ्रीका जैसे पसमानदा ममालिक में तबलीगी मिशन भेजे जाते हैं और ये NGOs के नाम पर लोगों के दरमियान शुकूक व शुबहात डालते हैं और मुसलमानों को ईमान की नेमत से महरूम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे नस्लों की भी हिफाजत फरमाए। इसके बरखिलाफ मुसलमानों में ये जज्बा मफकूद होता जा रहा है।
پہلے زمانے میں ہر مسلمان اپنے اندر جذبہ ایمان رکھتا تھا اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعی کرتا تھا۔ یہ انڈونیشیا میں، جاوا، سماٹرا وغیرہ میں اسلام جو ہے مسلمان تاجروں کی وجہ سے پھیلا۔ وہ تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، لیکن اب یہ ذمہ داری حکومتوں پہ ڈال دی گئی ہے، اور حکومتوں کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ تو اسلامی ممالک میں ارتداد کو بھی نہیں روک سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَ، پھر وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، اور بالآخر وہ حق کے مقابلے میں ذلیل اور خوار ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں چند دن مہلت مل جائے اور یہاں انہیں جلدی سزا نہ ملے، لیکن اللہ کی مصلحت یہی ہے، ثم یغلبون، آخر کار وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون، وہ سب جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ وہ سب کیا کیے جائیں گے؟ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، جہاں انہیں اپنے کیے کا سزا جو ہے وہ ملے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے ممتاز کر دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا، سب کے اچھے اور برے اعمال سامنے آ جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاک لوگوں کو ان کے مرکز میں اور ناپاک لوگوں کو ان کے مرکز میں یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ نیک اعمال کے اثرات جنت میں ظاہر ہوں گے، اور برے اعمال کے نتائج کا ظہور جہنم میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے ممتاز کر دے، اور ساتھ یہ بھی ہوگا وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ ڈال دے گا بعض خبائث کو بعض پر، یعنی انسانوں کے تمام برے اعمال کو ایک دوسرے پر ڈال دے گا۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر ان سب کو ایک ڈیر بنا دے گا، اکٹھا کر دے گا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر ان سب کو، وہ پورے ڈیر کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اولئک ھم الخاسرون، حقیقت میں نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہیں۔ یہ خود کفر کے پروگرام پہ چل رہے ہیں اور اسی کو دنیا میں رائج کرنا چاہتی ہیں۔ یہ چاہتی ہیں کہ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، قل، کہ نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے للذین کفروا، ان کافروں سے، ان ینتہو، کہ اگر وہ کفر اور شرک سے باز آ جائے، دین کی راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں، فتنے اور فساد کو چھوڑ دیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کی سابقہ غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ یہ لوگ پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ عداوت اور سرکشی کا سلوک کرتے رہے ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ ان کی ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، سچے دل سے ایمان لانا سابقہ تمام غلطیوں کو مٹھا دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر یہ کفار اور مشرکین اب بھی باز آ جائے، اسلام کی مخالفت چھوڑ کر اسے قبول کر لے، تو ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ پلٹ کر اسی طرح لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکیں گے، جنگ و جدال کا بازار گرم کریں گے، فساد فی الارض کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فقد مضت سنت الاولین، کہ پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی، ان کے ساتھ عداوت رکھی، تو وہ بالآخر ذلیل اور خوار ہوئے۔ وہ بالآخر کیا ہوئے؟
ذلیل و خوار ہوئے۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی اگر اپنی حرکات پہ مصر رہے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے، بلکہ کسی نہ کسی سزا میں ضرور مبتلا ہو کے رہیں گے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کر کے خبردار کیا ہے کہ جو کوئی ان کے راستے پہ چلے گا، اللہ کا دستور ہے ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا 5واں اصول یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے فیصلہ کن بات ظاہر کرے گا، تمہیں غلبہ نصیب ہوگا اور تمہارے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ اسی اصول کی جزیات کے طور پہ ارشاد ہوتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، کہ کفار اور مشرکین سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنے سے متعلق تیسرے رکوع میں بھی گزر چکا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ کا لغوی معنی سونے کو برتن میں ڈال کے پھگلانا ہے تاکہ اس کا کمیل کچیل کو صاف کر دیا جائے، اور یہ چیز آزمائش کا باعث ہوتی ہے۔ تو انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے آزمائش کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان ان دو چیزوں کی وجہ سے کئی قسم کی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے دھوکہ، فریب اور چوری کا ارتکاب کرتا ہے، مشتبہ اور حرام مال کے حصول سے بھی اجتناب نہیں کرتا، اور مال اس اعتبار سے آزمائش ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان میں غرور، تکبر اور سرکشی آتی ہے۔ البتہ اہل ایمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ مال مسلمان کے لیے اچھا صاحب ہے، ساتھی ہے، لیکن اس کے لیے، اس مسلمان کے لیے جو یتیم، مسکین اور مسافر کا حق ادا کرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ مستحقین کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ مال کی فتنے میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہے، سن 22 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں وفات پائی۔ آپ غلام اور لونڈی زادے تھے۔ آپ نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا، بڑے عالم، زاہد اور متقی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اعزاز بخشا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے درمیان حسن بصری موجود ہو تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، انہی سے مسائل پوچھا کرو۔ تو حسن بصری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس طرح کہ کفار اور مشرکین سے جنگ جاری رکھو حتیٰ کہ شرک کا غلبہ باقی نہ رہے۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے کہ کفار اور مشرکین سے جزیہ قبول کر کے انہیں اسلامی حکومت کی پناہ میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرب کے کفار اور مشرکین سے جزیہ قبول نہیں کیا جا سکتا، یعنی عرب کے جو کفار اور مشرکین ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا تو ایمان قبول کر لے یا وہ اسلام کا مرکز یعنی عرب کا خطہ چھوڑ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر انہیں ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ مرکز دین میں دو دین اکٹھے نہیں چل سکتے۔ البتہ عجم کے غیر مسلموں سے جزیہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا۔ پھر آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو نکال دیا جو فلسطین وغیرہ میں جا کے آباد ہو گئے، اس طرح عرب کا خطہ ان سے پاک ہو گیا۔ تو بہرحال شرک جو ہے یہ کفر سے بھی بڑا فتنہ ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور کافروں کے متعلق آتا ہے والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی ظالم ہے۔ کفر کا معنی اللہ کے دین اور شریعت کا انکار کرنا، اور شرک سے مراد
اللہ تعالیٰ کی ذات صفات یا عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہذا جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ یہ باقی نہ رہے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر فتنہ سے مراد فساد، سرکشی، بغاوت اور بدامنی ہے، تو جب تک دنیا میں امن اور امان قائم نہ ہو جائے اس وقت تک کفار اور مشرکین سے برسر پیکار رہو۔ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بھی جھگڑا، فساد اور بدامنی کا پیش خیمہ ہے۔ تو آیت کریمہ کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک تبلیغ دین کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ موجود ہو۔ جب دین کے راستے میں کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائے، اسلام کی تبلیغ کا راستہ روکنے والا کوئی باقی نہ رہے، تو اس وقت جہاد کو موقوف کرنے کی اجازت ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین اور شریعت میں خلل ڈالنے کا نام فساد فی الارض ہے۔ اللہ کے دین اور شریعت میں خلل ڈالنے کا نام فساد فی الارض ہے، یعنی اگر کسی جگہ اللہ کے دین پر عملداری نہ ہوتی ہو تو وہاں پر ایسے قانون کے نفاذ کے لیے جہاد ضروری ہے ہو جاتا ہے۔ تو جہاد ایسا ہی عمل ہے جو چوری، ڈاکہ، زنا، قتل، ناحق اور فتنہ فساد کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ ایک ضروری عمل ہے۔ تو اگر قانون الہی کی خلاف ورزی اندرون ملک سے ہوتی ہے تو اسے تعزیر کے ذریعے درست کیا جائے گا، اگر قانون الہی کی مزاحمت بیرون ملک سے ہے تو پھر ایسی طاقتوں کے خلاف جہاد فرض ہوتا ہے۔ مقصد بہرحال یہی ہے کہ دنیا سے فتنہ، فساد، کفر، شرک، بغاوت اور سرکشی کا دورہ ختم ہو کر اللہ کی زمین میں امن آ جائے۔ تو جہاد کی غرض یہ ہے کہ زمین پر فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسری یہ کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اطاعت سب کی سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ جب کسی قوم، سوسائٹی یا ملک میں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا قانون نافذ ہوگا تو یہ غیر اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت ہوگی جب مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی دین کی حکمرانی ہوگی۔ تو جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک جہاد کا حکم دیا گیا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں صلح اور جنگ سے متعلق کل 13 اصول اور کچھ ضمنی باتیں بیان کی گئی ہے، اور ان تمام باتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی دین کا غلبہ ہے۔ پھر آگے بتایا جائے گا کہ جہاد سے مراد ملک گیری نہیں ہے، اور نہ صرف لونڈیا اور مال و دولت حاصل کرنا ہے، اور نہ کسی قوم کا صرف خاتمہ مطلوب ہے، بلکہ جہاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کا دین سر بلند اور غالب ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ہی اونچی ہو، اس کے مقابلے میں شیطان اور غیر اللہ کی بات پست ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے جہاد ایک عبادت بھی ہے، اور تمام 5 عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد میں سے ایک ہے۔ پھر آگے مال غنیمت کی تقسیم کا مسئلہ بھی آئے گا، اور یہ بھی ضمنی بات ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ سر بلند ہو جائے، اور اطاعت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا تو وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے، اور جب مسلمانوں پر تنزل کی فضا چھائی تو ان کا دین بھی نہ رہا، اخلاق بھی ختم ہو گئے، ان کی تربیت ہی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو مختلف مواقع پہ انعامات دیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ادب کی ایک بات سکھلا دے، یہ اس کے لیے 1 صاع اناج صدقہ کرنے سے بہتر ہے، یعنی 2.25 کلو گندم کے آس پاس، بلکہ 3 کلو گندم کے آس پاس۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محتاجوں کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ لیکن ادب کی ایک بات اس سے بھی بہتر ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ والدین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اور اولاد سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی والدین کی کہاں تک اطاعت کی۔ اس لیے چھوٹی عمر یعنی 14 سال تک بچے کی تربیت جو ہے والدین پر لازم ہے، اور پھر جب بالغ ہو جائے اور سوسائٹی کا ممبر بن جائے تو خود ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ والدین کے علاوہ جماعت اور سوسائٹی پہ بھی لازم ہے
کہ وہ لوگوں کی اچھی تربیت کا انتظام کر دے۔ یہ ذمہ داری حکومت پر بھی عائد ہوتی ہے کہ نظام تعلیم ایسا ہو کہ جس میں بچے کی تعلیم اور تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ تو جن کی تربیت اچھے لوگوں نے اچھے طریقے سے کی تو وہ خود اخلاق کی بلندیوں تک پہنچے اور دوسروں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے۔ تو بہرحال فرمایا کہ کفر اور شرک سے لڑتے رہو یہاں تک کہ اطاعت پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر کافر اور مشرک لوگ کفر اور شرک سے بعد آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو ان کے ہر کام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، وہ جانتا ہے کہ کس شخص میں کتنا خلوص ہے، کتنا نفاق ہے، اور وہ کفر اور شرک سے باز آ گیا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی اندرونی اور بیرونی حالات سے واقف ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اللہ کی بات سے روگردانی کریں گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو کہ تمہارا کارساز اور آقا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی معمولی کارساز نہیں ہے۔ نعم المولا، وہ بہترین کارساز ہے، وہ نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ اگر تم دین کی مدد کے لیے آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی تائید، اقامت دین اور کفر شرک کی بخونی کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور تمہارے شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا سمجھنا، سمجھانا اور قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ